ان اللہ بے شک اللہ تعالی وملائکتہ اور اس کے فرشتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی وملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون درود بھیجتے ہیں علی النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو تم بھی درود بھیجو علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما اور خوب خوب سلام بھیجو، درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی اہم آیات میں سے ہے، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا حق بیان ہوا ہے امت پر، اور وہ حق یہ ہے کہ امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھا کرے، بھیجا کرے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم درود کیسے بھیجیں؟ سلام کا انہوں نے کیوں کہا کہ ہمیں پتہ ہے؟ کیونکہ نماز میں پڑھتے تھے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہم سلام تو اللہ کے نبی آپ پر ہم بھیجتے ہیں، لیکن درود کا ہمیں نہیں پتہ وہ ہم کیسے بھیجیں۔ چنانچہ اس موقع پر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات بیان فرمائے اور ارشاد فرمائے۔ وہ کیا تھے؟ قولو، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، قولو یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس کو ہمارے ہاں درود ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سید الاوراد کہلاتا ہے، جتنے بھی درود کے کلمات ہیں سب سے افضل، اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے برتر، سب سے زیادہ اجر و ثواب والا یہ درود ہے، اور یہ درود اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، اور اللہ کے حکم کی تشریح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کہ اللہ فرما رہے ہیں درود بھیجو، میں تمہیں بتا رہا ہوں اس طرح بھیجو۔ تو سب سے افضل یہ، ہاں اور بھی کلمات ہیں، مختلف مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کلمات ارشاد فرمائے، لیکن سب سے افضل یہ ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، خاص طور پر جب یہ آیت پڑھی جائے نا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجو، تب پھر یہی درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس آیت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درود بتایا تھا اس آیت پر۔ ہاں مطلقاً ویسے اور درود بھی احادیث میں آتے ہیں، پڑھے جا سکتے ہیں، جیسے جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، یہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں درود بھی آ جاتا ہے، سلام بھی آ جاتا ہے، اور اسی طرح جمعے کے روز تو خاص طور پر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اور بھی اس کے علاوہ بھی۔ تو ایک یہ حق ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے کہ آپ پر درود پڑھا جائے۔ اچھا، اس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی عجیب فضیلت بیان فرمائی درود پاک کی، وہ یہ کہ ان للہ سیاحین فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جن کے ذمے صرف ایک کام ہے، وہ کیا کہ پوری دنیا کے اندر گھومتے پھرتے رہو، اور جہاں کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے اس کا درود لو، اور لے کر آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتے پھر آئیں گے میرے پاس میری قبر میں،
وہ درود لے کر کہیں پر بھی کوئی دنیا کے کسی کنارے پر کوئی پڑھتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ درود وہ فرشتے لے کر آتے ہیں، آ کر میرے پاس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ درود فلاں بن فلاں نے آپ پر بھیجا ہے۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، ان فلان ابن فلان قد صلی علیک، باقاعدہ اس شخص کا اور اس کے والد کا نام لے کر کہا جاتا ہے فلاں بن فلاں نے یہ درود آپ پر پڑھا ہے، ہم آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ من صلی علی عند قبری سمعتہ، جو میری قبر پہ آ کر روضہ مبارک پہ آ کر پڑھے گا اس کو میں خود سنوں گا، خود اپنے کانوں سے سنوں گا۔ ومن صلی علی نائیا، جو دور سے کہیں پڑھے گا تو پھر فرشتے اس کا درود لے کر میرے پاس آئیں گے اور مجھ تک وہ اس طرح پہنچایا جائے گا۔ تو بہرحال بہت ہی زیادہ برکت والا، اجر و ثواب والا، فضل والا، رحمت والا، مغفرت والا، درجات کی بلندی والا عمل ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آتا ہے کہ دعا مانگی جائے اور درود نہ پڑھا جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس پر، تو یہ جو دعا ہے معلق بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان دعا معلق رہتی ہے جب تک اس کے ساتھ درود کی طاقت نہ لگے جو اسے اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتی ہے۔ تو دعا درود پاک۔ اچھا، دوسری بات جو یہاں تھوڑی سی توجہ طلب ہے وہ یہ کہ 3 طبقات کے بارے میں کہا ہے کہ ان 3 طبقات نے درود پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فرمایا میں پڑھتا ہوں، فرشتوں کے بارے میں فرمایا وہ پڑھتے ہیں، اور ایمان والوں سے کہا تم پڑھو۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا درود، فرشتوں کا درود، ایمان والوں کا درود، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا سب سیم ایک چیز ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت نازل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا درود وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت نازل کرنا ہے۔ جب اللہ کہتے ہیں نا میں درود بھیجتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت نازل کرتا ہوں۔ صلاۃ کا معنی رحمت کے ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پر۔ جب فرشتوں کا آتا ہے نا کہ فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اب ظاہر فرشتے حضور پہ رحمت نازل نہیں کر سکتے، رحمت صرف اللہ نازل کرتا ہے، رحمت صرف اللہ نازل کرتے ہیں۔ فرشتوں کا درود کیا ہے؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں استغفار ہے۔ فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ایمان والوں کا درود کیا ہے؟ ایمان والوں کا درود اللہ کے حضور دعا ہے۔ ایمان والوں کا درود، ایمان والے رحمت نازل نہیں کر سکتے حضور پر، وہ تو خود رحمت للعالمین ہے، وہ تو خود رحمت للعالمین ہے، ان پر کوئی بھلا بندہ کیسے رحمت بھیج سکتا ہے؟ ہاں، ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر رحمت نازل فرمائیے۔ چنانچہ اللہم صلی علی، اے اللہ دعا ہے ایمان والوں کی طرف سے، صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت بھی نازل فرمائیے اور آپ پر سلامتی بھی نازل فرمائیے۔ یہ تینوں کا مفہوم الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا رحمت نازل کرنا ہے، فرشتوں کا درود بھیجنا استغفار کرنا ہے، ایمان والوں کا درود بھیجنا دعا کرنا ہے۔ تو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، درود بھیجتے ہیں، علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ، تم بھی درود بھیجو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو۔